بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شراز خان اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پر۔ آج اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں کورٹ رپورٹر کے اعزاز میں ایک ورکشاپ تھا، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت جسٹس اطہر من اللہ نے بھی خطاب کیا اور کورٹ رپورٹرز کے بھی چند رپورٹرز نے خطاب کیا۔ تقریب کی شروعات میں جسٹس اطہر من اللہ کی اہم گفتگو اور ان کی گفتگو کے کچھ اہم نکات تھے جو آج بہت ہی زیر بحث رہے۔ آج کل کے دور کے حساب سے جسٹس اطہر من اللہ کی گفتگو کو بہت ہی سراہا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے گفتگو کا آغاز ہی یہ کہہ کر کیا کہ بطور جج اور وکلاء تحریک کے باعث جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں ان سے میرا تعلق رہا ہے۔ کورٹ رپورٹرز کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورٹ رپورٹرز ٹیکنیکلی اور اخلاقی لحاظ سے بہت باعلم ہوتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ کسی بچے یا خاتون کی شناخت ظاہر کرنی ہے یا نہیں۔ اظہار رائے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اس وقت بہت ہی اظہار رائے پر پابندی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں اظہار رائے کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر کو بھی سینسر کیا گیا۔ پاکستان کی آدھی تاریخ ڈکٹیٹرشپ میں گزری ہے۔ اگر 1971 میں آزادی اظہار رائے ہوتی تو پاکستان کبھی نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے یہ بات اسی لیے کری کہ بنگلہ دیش جو بنا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت بھی آزادی اظہار رائے پر پابندی تھی۔ پھر انہوں نے یوگانڈا کے ایک لیڈر کا اقوال زری بیان کیا کہ دیر از اے فریڈم آف اسپیچ بٹ آئی کانٹ گارنٹی فریڈم آفٹر اسپیچ۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اظہار رائے کو بلند کرنے کے بعد کوڑے بھی کھائے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کی بات وہ کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صحافت کے بنیادی اصول صرف پاکستان کے لیے ضروری نہیں بلکہ ہر شعبے اور بین الاقوامی تنظیموں میں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل کا حوالہ دیا۔ جیسے آج عمران خان کا ٹرائل چل رہا ہے، انہوں نے یہی کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل کا حوالہ دے کر یہ کہتے رہے کہ کورٹ رپورٹ کا عالمی اصول ہے کہ کتنا ہی کوئی بڑا جرم نہ کر لے، ثابت ہونے تک اس ملزم کو معصوم ہی تصور کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل میں اخبارات میں ان کو ملزم یا معصوم نہیں لکھا گیا تھا۔ سپریم جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ میرے کیریئر میں 3 مختلف ادوار گزرے ہیں۔ مجھے سپریم کورٹ میں آئے 2 ہفتے ہوئے تھے تو میرے سامنے ایک کیس آیا جس میں ایک ملزم پیش ہوا جس پر الزام تھا کہ اس نے پول یعنی کھمبے پر عدلیہ کے خلاف پوسٹر لگایا ہے۔ پوسٹر کی بنیاد پر پولیس نے اسے گرفتار کیا اور انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا۔ پھر جب وہ لوور کورٹس میں ضمانت کے لیے اس نے درخواست دی تو درخواست مسترد کر دی گئی، کیونکہ جج صاحبان یہی سمجھ رہے تھے کہ اس نے عدلیہ کی توہین کری ہے، بطور لوور کورٹ کے جج ہم کیسے اس کی ضمانت منظور کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بطور جج کوئی چیز نہیں چھپانی چاہیے۔ مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی اثاثے ہیں یا ہم پر کوئی دباؤ ہے تو ہمیں اس کا اظہار کر دینا چاہیے، بھلے ہی اپنے فیصلوں میں یا اپنے ریمارکس میں بتا دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر تنقید کے حوالے سے بات کرتے ہوئے 2 قسم کی تنقید انہوں نے کہا کہ ہوتی ہے۔ پہلی ہوتی ہے کہ جج دانستہ طور پر فیصلے کر رہے ہیں، دوسری ہوتی ہے کہ ایک وہ جو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جج کو کسی بھی قسم کی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر تنقید کرنے والے اسی عدلیہ پر اعتماد کرے تو یہ عدلیہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کا جج پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی جج سوشل میڈیا کا اثر لیتا ہے تو وہ حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ مطلب اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے مزید کہا مغربی پاکستان کو مختلف تصویر دکھائی گئی ہے، ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے۔ اب ہم بھی اصولوں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے گفتگو اور فیصلے چاہتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے بہت بڑی چیز ہے، اس کو کبھی نہیں دبانا چاہیے۔ جو اظہار رائے دبانے کی کوشش کرتا ہے وہ وقت کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے وی لاگ کو بھی کورٹ رپورٹرز کے لیے ایک نیا چیلنج قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس ماحول میں ہیں جہاں اگر کسی سیاسی رہنما کو سزا ہوتی ہے
تو عدلیہ اور اس کے مخالف سزا دے چکے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج نے اپنی عدالت کا واقعہ سناتے ہوئے کہا، کل ایک غریب سا قیدی آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور کیا جس محلے یا معاشرے میں آپ رہتے ہو کیا وہاں اصول اور سچائی ہے؟ اس پر قیدی نے مسلسل ہنستے ہوئے جواب دیا کہ یہ سچائی کا دور نہیں ہے جج صاحب، 75 سال سے سچ سب کو پتا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، بحیثیت جج ہم ایک پبلک پاور ہیں، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں صرف ایک فیصلے پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، ہمارے پورے کیریئر کے فیصلے کو دیکھنا چاہیے، جبکہ جج کو اظہار رائے کو روکنے یا دبانے کا سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ سچائی ہمیں راستہ دکھاتی ہے، اگر ہم نے اظہار رائے کی قدر کی ہوتی تو پاکستان کبھی دو لخت نہ ہوتا اور ہمارے لیڈر سولی پر نہ چڑھتے۔ اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بنیں گے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ترمیم واپس نہ لینے کا فیصلہ اچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب 4 سال اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا تو میں نے کبھی کورٹ رپورٹرز پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جب سچائی نکلتی ہے تو سچائی ہی غالب آتی ہے۔ یعنی کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے ججز کے اوپر تنقید کرنے پر جو GIT بنی ہے اس کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، کیونکہ چیف جسٹس سمیت تمام جسٹس صاحبان اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ عوام ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ کیا تبصرے کر رہی ہے، تو جو GIT حکومت نے بنائی ہے اس کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ یہ آج کا پورا ورک شاپ جو کورٹ رپورٹرز کے لیے سجایا گیا تھا اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں، اس سے جسٹس اطہر من اللہ کا خطاب تھا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔